ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے کچھ بھی, تو ہم ساری زندگی اس کے ٹراما سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن آپ نے جیسے اس کو اوور کم کیا ہے, جیسے لائف میں اس کو لے کر آگے چلے ہیں, تو یہ کیا انسپریشن تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو سب سے بڑی انسپریشن تھی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, سو I was always a kind of a child کہ جس کو بہت مزہ آتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی ترقی کو یا اس کی اچیومنٹس کو دیکھ کے خوش ہوں. ٹھیک ہے. لائک I used to, جب میں پڑھا کرتا تھا اور جب میں کلاس میں فرسٹ آتا تو مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی تھی کہ میں فرسٹ آیا ہوں. جی. مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی تھی کہ جب میں ایوارڈ لے کے جاؤں گا تو my father used to be very happy. Yes. تو یہ اس قسم کی میری سوچ تھی, اور اسی سوچ کے ساتھ ساتھ میں چلتا رہا. میں میٹرک میں نے کیا, میں نے بورڈ میں پوزیشن لی, ایف ایس سی میں نے کیا, بورڈ میں پوزیشن لی, ٹاپ کیا میں نے. ٹھیک ہے. میں فوجی کالج میں تھا تو وہاں پہ میں نے سورڈ آف آنر لی. آئی واز دی بیسٹ اسپورٹس مین. سو آل یہ ساری چیزیں جو میں کیا کرتا تھا, یہ میں کرتا تھا کہ آئی شوڈ ٹیل مائی فادر دیٹ لک آئی ہیو ڈن another good thing. تو وہ میری تصویر, میری چیزیں, باتیں اپنے دوستوں کو بتا کے تو بہت خوش ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے ایک دم ودن فیو سیکنڈس یہ پتہ لگ گیا, بیکاز آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, کہ اچھا اب تو وہ ٹانگیں جن میں پریڈ کیا کرتا تھا, دوڑا کرتا تھا, میڈلز لیا کرتا تھا, پوزیشنز لیا کرتا تھا, اب وہ نہیں ہوں گی. جی. تو مجھے اس چیز کا بھی دکھ نہیں تھا کہ میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی یا میں چل نہیں سکوں گا. مجھے افسوس اس چیز کا تھا اب میں اگلی ریسیں نہیں جیت سکوں گا, تو واٹ وڈ آئی ڈو ٹو مائی فادر. تو ابا جی کو میں خوش کرنے کے لیے کیا کر سکوں گا. اسی طرح مجھے لگا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا, بیکاز ہی وانٹڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو میں جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ اب میں اگر ڈاکٹر نہ بن سکا تو مائی فادر ول ناٹ بی ہیپی. تو دیٹ اگین موٹیویٹڈ می. تو میرے خیال میں جو اسٹرانگسٹ موٹیویشن تھی, جو کہ بچوں میں ہوتی ہوگی لیکن مجھ میں بہت زیادہ تھی, وہ یہ تھی کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے دیٹ مائی فادر شوڈ فیل پراؤڈ آف می. اور ان کی یہ جو آس ہے نا, میری ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹوٹ نہیں جانی چاہیے. میں ان کو اس کے بعد بھی ثابت کر کے بتاؤں دیٹ لک آئی کین اسٹل ڈو سم تھنگ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ. یس. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس فیز میں تھے, آپ یونیورسٹی میں تھے, پھر آپ کو لگا کہ آپ پتہ نہیں کبھی بھاگ سکیں گے نہیں, آپ کو اپنی ٹانگوں سے ایسا پرابلم نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ آپ وہ ریسز کیسے جیتیں گے. تو میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کی جو بک ہے اس کا وائس اوور میں نے کیا, اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ مجھے وہ کرنے کا موقع ملا. اس میں آپ نے بتایا کہ جب آپ ویل چیئر کے اوپر یونیورسٹی جایا کرتے تھے تو کچھ لوگ آپ کو پش کرتے تھے, اور کچھ لوگ آپ کو ایسے دیکھ کے حقارت کی اس سے چلے جاتے تھے کہ یہ تو ویل چیئر پہ ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. تو وہ جو بلی تھی, بیکاز آج کے دور میں ہمارے اندر جو بلی والا وہ ہے نا, وہ ایلیمنٹ برداشت کرنے والا, وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کسی بچے نے کسی کو بلی کر دیا تو کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اس پوائنٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو آپ نے اس بلی کو کیسے ڈیل کیا؟ It did, the point is that اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو آپ دیکھ لیں تو پرانے وقتوں کا بنا ہوا کالج ہے, سیڑھیاں بہت لمبی لمبی ہیں ان کی. تو ہماری جو کلاس ہوا کرتی تھی وہ فرسٹ فلور پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور میں تو وہ سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتا تھا, آئی واز آن ویل چیئر. تو میں نے اپنے پروفیسر کو ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا سر آپ میرے لیے جو کلاس ہے وہ نیچے لے لیں, کیونکہ اس وقت ایک کلاس روم خالی ہوتا تھا. جی. تو انہوں نے ذرا بڑے سخت لہجے میں مجھے کہا کہ ہم ایک آدمی کے لیے رولز بریک نہیں کر سکتے. مجھے اچھا نہیں لگا, تو میں کہا پھر میں کیا کروں. تو کہنے لگے تم لوگوں سے نوٹس لے لیا کرو. اچھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ نوٹس لے کے تو اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے وہ تو گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی بن سکتا ہے, تو کالج آنے کی کیا ضرورت ہے. بٹ دین somebody was there to help me. اور وہ نوٹس وہاں سے بنے بنائے آ جایا کرتے تھے, اور میں ان کو پڑھ کے تو جتنا میں سیکھ سکتا تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی مزے کی, کہ میری چونکہ اسٹرگل جاری تھی, تو جب فائنل ایئر میں پہنچا تو میں پریزیڈنٹ بن گیا یونین کا. ٹھیک ہے. جب میں یونین کا پریزیڈنٹ بنا تو اس زمانے میں تو یونین کے پریزیڈنٹ کی بڑی تڑی ہوا کرتی تھی, بڑے. تو میں اسی پروفیسر صاحب کو میں نے کہا کہ جی اپنا وہ کلاس کا میرے مسئلے ہیں. تو ان کا بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ کی کلاس ہم نیچے لیا کریں گے. اچھا. سو بیکاز ہی واز اسکیئرڈ آف می. بالکل بالکل. تو زندگی میں آئی تھنک یہ جو بلی کرنا ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے مکافات عمل کے طور پہ آپ پہ آتا ہے.
اور وہی کالج تھا, اس کالج کے اندر میں پھر دھندراتا پھرتا تھا. I could, my words used to be a kind of وہ ابھی آج کل کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا. اس زمانے میں جو پریزیڈنٹ یونیورسٹی کا ہوتا یا کالج کا ہوتا, وہ ہی واز نیکسٹ ٹو دا پرنسپل, مے بی سم ٹائمز bigger than a principal. Okay. So that's how, you know, I faced everybody. تو وہ پرانے لوگ اور وہ پرانے لوگ جو اس طرح بولتے تھے, وہ کبھی اب آپ کو ملتے ہیں جو ان میں سے ہیں, تو کیسا لگتا ہے, کیسے اب کیسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو؟ They treat me very well. میرا ایک زندگی کا بڑا اصول ہے, اور میں and I think I tell my children also, اور آپ بھی بیٹی ہو, آپ کو بھی اور سب کو بھی میں کہتا ہوں, دیکھیں زندگی کے اندر نا ایک تو گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اچھا نہیں کیا بالکل, تو آپ کی عادت میں ہونا چاہیے ٹو forget and to forgive. ٹھیک ہے. آپ کو معاف کرنا آنا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں گریٹیچیوڈ ہونا چاہیے. کسی نے اگر آپ کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیا تو یو مسٹ تھینک ہم. ٹھیک ہے. اینڈ یہی چیز اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں سانسیں دی, اب میرے ساتھ 2 لوگ مر گئے تھے, تو آئی کوڈ ہیو بین دی تھرڈ ٹو ہیو ڈائیڈ. بالکل, تو اللہ نے مجھے بچا لیا. بالکل. تو مجھے ساری عمر اس چیز کا اللہ کو گریٹیچیوڈ کرنا ہے کہ جی آپ نے مجھے بچا لیا. تو اسی طرح جو لوگ میرے ساتھ یا کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کرتے اور بعد میں آپ کچھ بن جاتے ہو, they become very good, so no need to point them out. ٹھیک ہے. تو میں تو ان کو I just treat them like. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے باتیں کرنا, میرے بابا ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ مصلوں پہ بیٹھے ہوئے ہو, دعائیں کر رہے ہو, تو آپ بھی اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے, اور آپ کو ایسا لگا یا کسی پوائنٹ پر ایسا ریئلائز ہوا کہ نہیں شاید یہ میں پہلے کر لیتا, یا شاید میں اللہ سے پہلے قریب ہو جاتا تو شاید آج میں اس پوائنٹ پہ نہ ہوتا, یا ایسا لگتا ہے کہ نہیں شاید یہ ہونا ضروری تھا؟ I think that's a very, very pinching question, but a very good question that you asked me. مجھے لگتا تھا میری جو قربت ہے اپنے اللہ سے, وہ میری ایکسیڈنٹ کے بعد شروع ہوئی. ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے بہت مٹیریلسٹک تھا. ٹھیک ہے. مجھے لگتا تھا کہ زندگی کی دوڑ جیتنا ہی کامیابی ہے, بورڈ کے اندر ٹاپ کرنا, پوزیشن لینا ہی کامیابی ہے, اور کسی کو ہرا کے گزر جانا اس کے آگے سے ہاتھ میں کپ پکڑ کے, یہ کامیابی ہے. مجھے اس کے علاوہ کامیابی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. اور مجھے غلط فہمی تھی, یا یہ تھی کہ شاید یہ جو دوڑے ہیں یہ میری ٹانگیں کرتی ہیں, اور اگر میں کوئی میڈل لیتا ہوں تو یہ میرا دماغ کرتا ہے. You see, it was a kind of, آپ کہہ لیں تکبر بھی کہہ سکتے ہو آپ اسے, یہ this kind of a person I was. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پتا لگا کہ لوگ it's only 5 seconds. تو وہ ٹانگوں کا تکبر بھی ختم ہو گیا, دماغ کا تکبر بھی ختم ہو گیا. That was the time, which, اور مجھے یاد ہے وہ ہاسپٹل کے دن جب مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں, کبھی چلوں گا یہ نہیں. So that brought me very close to Allah. اور وہ پھر اس طرح اس کو میں نے پکڑ لیا کہ ابھی تک پکڑا ہوا ہے. اب مجھے کوئی ریس جیتنے کی تمنا نہیں ہے, اب مجھے کوئی پوزیشن لینے کی تمنا نہیں ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, اب یہ 17 امتیاز مجھے ملا. 17 امتیاز کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے ہاسپٹل جو ہوتے ہیں گورنمنٹ وہ پوچھ رہی ہوتی ہے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا کیا. اب میں ان کو کہتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے 17 امتیاز دینے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا میں نے کیا کیا کیا. میں اپنے منہ سے کیوں لکھوں کہ جی میں بڑا یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. سو they postponed it, every year they used to ask me, اور میں نہ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی مجھے 17 امتیاز ملا. لیکن میرے لیے وہ 17 امتیاز از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, مل گیا. میرے لیے وہ امپورٹنٹ تھوڑا بہت اس لیے تھا کہ ان آور فیملی مجھے پریزیڈنشیل ایوارڈ ملا. اچھا. اور میرے ابا جی کو, مائی فادر, ہی واز دا فرسٹ سویلین ان پاکستان جن کو پریزیڈنشیل ایوارڈ ملا تھا تمغہ شجاعت. اچھا. ٹھیک ہے. And we really enjoyed, ان کو بھی گورنر ہاؤس میں ملا تھا. I also went in the same. ان کو کوئی 60 سال پہلے ملا تھا. ٹھیک ہے. اور اس 60 سال کے بعد ان کے بیٹے کو ملا. اور ابھی ہمارا جو میرا بیٹا he's a consultant doctor in America. ایمرجنسی کنسلٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ابھی پچھلے سال
اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا تھا جو ہارس رائڈنگ کی ہے, اور 1000 کلومیٹرز کی ریس, جسٹ امیجن 1000 کلومیٹرز, اس میں پاکستان کے لیے 6ٹھی پوزیشن نہیں تھی. تو اب ہی از آن دا لائن, اس کو بھی پراپرلی شاید یہ تمغہ مل جائے.